اب میں تھوڑا سا آپ کو ادھر لے جا رہا ہوں جو میں نے آپ سے کہا، مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا تھا، اور مدرسوں کو سنیما تھیٹر بنا دیا گیا تھا حکومت ظالمہ کی طرف سے، حالات یہ تھے، اور قرآن کا ٹکڑا اگر پاس میں ملا پھانسی کی سزا تھی۔ ان حالات میں، حالات نارمل ہونے کے بعد جب اعلان ہو رہا ہے تو کتنے قرآن پہنچ رہے ہیں؟ 8,000 جید قرآن پڑھنے والے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، بہت مصیبت ہے بھائی۔ سوچئے اللہ نے وقت دیا ہے، عمر کی قید نہیں ہے اس کے لیے۔ اللہ کی کتاب آج بھی دعوت دے رہی ہے کہ مجھے سوالو، مجھے پڑھو، مجھے دیکھو، مجھے جو ہے آنکھوں کا نور اور چشمہ اور دو آنکھوں کا سرما بناؤ، اپنے بچوں کو کتاب اللہ سے جوڑ دو۔ آج بھی قرآن ہم سے پکار کر کہہ رہا ہے وقت ہے میرے بھائیوں میں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے ناممکن نامساعد حالات میں اتنی بڑی تعداد حفاظ قرآن و قرآن اعظام کی کیسے تیار ہوئی؟ یہ تو سوال آپ کو ہو گیا ہوگا، آپ کو بھی ہوا ہوگا۔ تو جب اس کی تفصیلات معلوم کی گئی کہ کیسے یہ ممکن ہوا تو بتایا گیا کہ جب پابندی کا زمانہ تھا، پکڑ دکڑ کا زمانہ تھا، اس میں بڑے بڑے مشائخین نے، علماء ربانیین نے اپنی مسند درس کو چھوڑ دیا۔ بڑے بڑے علماء اپنی درس کی مسند کو، مسجدوں کو تو ویسے ہی استبل گھوڑے رکھنے کی جگہ بنا دیا گیا، جانوروں کے رکھنے کی جگہ، تو کہاں امامت کرتے؟ مدرسوں کو سنیما تھیٹر بنا دیا گیا۔ ان بڑے بڑے علماء اور مشائخین نے اور جو بھی فکر مند احباب تھے انہوں نے، کوئی ٹریکٹر چلا رہا ہے، کوئی درزی کا کام کر رہا ہے، کوئی جوتے سینے اور موچی کا کام کر رہا ہے، اور اس وقت کیا کیا؟ ٹریکٹر چلاتے چلاتے اپنے ایک بچے، دو بچے اور تین بچے کو ساتھ میں لے لیا، اور ساتھ میں ٹریکٹر چلا رہے ہیں اور ان کو 2 آیات، 4 آیات، 5 آیات، 6 آیات، 10 آیاتیں پڑھا رہے ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، جب انہیں یاد ہو جاتا وہ اپنے استاد کو سنا دیتے۔ درزی کا کام کر رہا ہے محدث وقت، کپڑا سلائی کر رہا ہے، اور اسی وقت اپنے ایک دو شاگردوں کو پاس میں بیٹھا کر کے اسے قرآنی آیت پڑھا رہا ہے، وہ یاد کر رہا ہے اور وہ ان کو سن رہے ہیں۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ بزرگوں ٹریکٹر چلا رہے ہیں، دنیا والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ درزی کا کام کر رہے ہیں، لیکن دراصل میرے بھائیوں وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کا انتظام کر رہے تھے۔ ان شکلوں کے اندر میرے بھائیوں اللہ کی کتاب باقی ہے، ایسی قربانیاں ہیں اس کے پیچھے۔ ہم تو اچھے کاموں میں پڑے ہیں، اچھے ملبوسات میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تو عالیشان عمارتیں بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہاں ہم تو اپنی ظاہری زندگی کو ڈیولپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ہم کب بیڑا اٹھائیں گے؟ یہ دیوانے ہیں مدارس والے، جنہوں نے قسم پرسی کے حالات میں، نامساعد حالات میں اور مختلف کٹھنائیوں کے حالات میں یہ مدرسے اور مکتبے والے میرے بھائیوں آپ سے آپ کی اولاد کی بھیک مانگتے ہیں، آپ سے ماہانہ 100 روپیہ مانگتے ہیں۔ کتنا ہے مولانا؟ اونلی 100 روپیز، 100 روپیہ صرف۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، ہمارے مالیگاؤں میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ ریاض الجنہ واقعی جمیل صاحب کا، اور بولتے ہیں مولانا 100 کو اگر 150 کر دے تو مائیں لڑنے آ جاتی ہے۔ بولے گزب ہو گیا اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ دشمنی۔ 100 کو اگر 150 کرنے کی ہم نے بات کری فیصدی تو مائیں کہتی کہ تم جو ہے پیسے لے کر پڑھاتے ہو، کیا ہے یہ؟ کیسی دوستی، کیسی دشمنی ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ؟ ہر مہینہ 300 سے 350 روپیہ ریچارج یقینی ہو گیا ہمارا تو، اور مکتب میں 100 روپیہ۔ کیسے حاضری دیں گے اللہ کے سامنے؟ ہم کیسی حاضری دیں گے؟ میں میرے بھائیوں صرف بہت زیادہ فکر مند ہو جاتا ہے اس چیز کو لے کر۔ اللہ کی کتاب سے کب جڑے گی یہ امت؟ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے لیے۔
कोई चारा नहीं इसके बगैर। जी, और तो हजरत जब ईमान ले आए, और बस 15 मिनट है मेरे लिए, और तो हजरत ईमान लाए तो कुरान सीखने का दर्द तो पैदा हुआ, क्योंकि कुरान तो हमारी बुनियाद है, तो कुरान सीखेंगे हम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए किसी कारी कुरान का इंतजाम कर दीजिए जो अच्छा कुरान हमें हमारे बच्चों को पढ़ाए। फिक्र, कुरान सीखने की फिक्र। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन कारी कुरान हजरत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी कबीले में, उनके इलाके में भेज दिया औस और खजरत के लिए। इतना अच्छा कुरान हजरत मुसअब इब्न उमैर ने इलाके और बस्ती वालों को पढ़ाया, जैसे अंजुमन ताफीजुल कुरान, इतना अच्छा कुरान बच्चे पढ़ने लगे। और हमारे शहर, पूरे शहर भर में जो मकातिब चल रहे हैं, कैसा कुरान पढ़ रहे हैं बच्चे, मस्त क्वालिटी वाला कुरान पढ़ करके अरब हजरात भी झूमते हैं कि ये आजमी बच्चे ऐसा कुरान पढ़ते हैं, ऐसा कुरान तो अरब के बच्चों को पढ़ना चाहिए। हाँ, ऐसा कुरान इन मदारिस की मेहनत, मकातिब की मेहनत के नतीजे में। तो मुसअब इब्न उमैर को भेजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने बेहतरीन जब कुरान पढ़ाया तो कुरान को सीखने का ऐसा चस्का और ऐसा ज़ौक़ और शौक़ पैदा हुआ इलाके और बस्ती के लोगों को कि ज़ौक़ दर ज़ौक़ बड़ी तादाद में मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास लोग कुरान सीखने आने लगे, और बड़ी तादाद सीखने वालों की हो गई। तो पहला गोया दारुल कुर्रा अगर कायम हुआ है वो मदीनतुल मुनव्वरा में। दारुल कुर्रा, दारुल कुर्रा कारियों का एक ठिकाना, कि कुरान सीखने वालों की इतनी बड़ी तादाद। और हजरत मुसअब इब्न उमैर ने ऐसा कुरान पढ़ाया मदीने वालों को, खासतौर पर औस और खजरज वालों को जो जाहिलियत की जिंदगी गुजारते थे, ऐसा कुरान पढ़ाया कि मौर्रिखीन लिखते हैं कि सबसे पहले आलम इस्लाम में, वो तो दौरे सहाबा था, अव्वल मन लुक़िबा बिल-मुक़री हुवा मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दुनिया में सबसे पहला मुक़री और कारी का लक़ब अगर किसी को मिला है हजरत सहाबा में, वो हजरत मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु तआला। उस जमाने में मुक़री कहा जाता है, जैसे हमारे दौर में कारी कुरान कहा जाता है। बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले को कहते कि बेकारी साहब माशाअल्लाह कितने पढ़ रहे हैं, एग्जाम ये हमारे तख्त नशीं इस वक्त मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु। दौर अव्वल से कुरान को सीखने की मेहनत हो रही है, और मैंने हालात भेज के बताया आपको रशिया के। मेरे भाइयों, आज तो हमारे लिए आसानी है, बड़ी तादाद सिखाने वालों की हमारे पास है। हम अपनी नस्लों को कुरान से संवार सकते हैं, इन्हें आबाद कर सकते हैं। इसलिए आज से इस मजलिस से ये अहद, ये वादा लेकर के जाओ मेरे भाइयों, दिल में ये कसम जरूर लेकर के जाओ कि मैं अल्लाह की किताब को सीखने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह, और अपने बच्चों को कुरान अच्छा सिखाने की मैं कोशिश करूंगा, इंशाअल्लाह। कोई कुरान से महरूम न रहे।